اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ استغفار کے تعلق سے بتائیے کیسے کرتے ہیں اور اس میں استقامت کیسے ہوگی اور اپنی جائز حاجت اور مراد کو کیسے پائیں یا رکاوٹ کو کیسے دور کریں اور اثرات سے کیسے نجات پائیں۔ یہ سب ایک الگ سے کامن پرابلم کیوں بن گیا ہے؟ ہم اپنا فوکس کیوں نہیں رکھ پاتے ہیں؟ بڑی مہربانی ہوگی، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے جناب، آپ کا سوال میں دم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پوچھا کہ استغفار کے تعلق سے بتائیے کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیے، استغفار کے مختلف طریقے ہیں اور پہلی بار آپ نے ایسا پوچھا کہ کیسے کرتے ہیں، حالانکہ ایک بار ہم نے ایک لمبی بڑی ویڈیو میں ہم نے جو ہے استغفار کے مختلف طریقے بھی بتائے ہیں، جو ہم نے اس میں کیٹیگرائز بھی کیا تھا کہ دیکھیے شریعت کا استغفار یہ ہے، طریقت کا استغفار یہ ہے، حقیقت و معرفت کا استغفار یہ ہے۔ ہم ریپیٹ کر کے اس بات کو یہاں پر بیان کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے بہت ہی دلچسپ موضوع بھی ہے نا، اور بہت ضروری موضوع ہے۔ استغفار خاص طور سے تو ہم لوگ ایسے ہی استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو استغفار ہو گیا، توبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو بھی استغفار ہو گیا، ہے نا۔ لیکن طریقے کے حساب سے مختلف آیات کو جوڑ کے بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور تسبیح والے آیات کو بھی جوڑ کے بہت سارے احادیث میں موجود ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ جنرلی ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبو علیہ، ہے نا۔ جنرلی زیادہ تر لوگ جو پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبو علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبو علیہ، یہ شریعت کا مانا جاتا ہے کہ یہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبو علیہ، یعنی اے اللہ تعالیٰ، اے رب العالمین، ہم توبہ کرتے ہیں جملہ تمام گناہوں سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبو علیہ، اور ہم توبہ کرتے ہیں پاک پروردگار اپنے جملہ تمام گناہوں سے۔ تو جملہ تمام گناہوں سے کہہ دیا تو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے ہم توبہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ جانے ہوں انجانے ہوں، وہ سب استغفار اس میں آ گیا۔ یہ شریعت کا استغفار ہے، اور یہ کثرت سے کرنا چاہیے انسان کو، ہے نا۔ یہ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کے مختلف فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں کہ اس سے جو ہے فیض و برکات حاصل ہوتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، رزق میں خیر و برکت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راغب ہوتا ہے، آپ کی خطائیں بخش دیتا ہے، آپ کی خطائیں مٹا دیتا ہے، آپ پر آنے والے عذاب کو ٹال دیتا ہے، آپ کی آزمائشوں کو کم کرتا ہے۔ یہ سارے فائدے جو ہے بتائے جاتے ہیں، یہ صحیح بھی ہے، حق ہے، اور ضرور استغفار کرنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گیا پہلی بات کہ شریعت کا استغفار یہ ہے۔ اب ہم طریقت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ تو گناہوں سے توبہ کا استغفار تھا، لیکن جو لوگ اس راستے میں چلتے ہیں وہ طریقت کا بھی استغفار کرتے ہیں۔ اور طریقت کا استغفار کیا ہوتا ہے کہ صرف گناہ ہی نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ استغفر اللہ ربی من کل نفس والوجود، ہے نا۔ یعنی اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں صرف گناہوں سے نہیں بلکہ اپنے تمام نفسانی خواہشات سے، اور تمام نفس سے، اور تمام وجود سے، اور اپنے ہونے سے بھی۔ یہ تھوڑا اوپر سے جائے گا آپ کے دماغ سے، لیکن یہ طریقت کا توبہ ہے نا۔ یہ تمام صرف گناہوں سے توبہ شریعت میں سکھائی جاتی ہے، لیکن اپنے ہونے سے بھی توبہ، اور اس کے علاوہ کہیے کہ اپنے نفس سے بھی توبہ، اور اپنے تمام نفسانی جائز خواہشات سے بھی توبہ، یہ طریقت والے صوفیہ کرواتے ہیں، اور یہ اونچی بات ہے، یہ سب کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو تصفیہ قلبی اور تنزیہ روحی کرتے ہیں، آگے کی منزل کو طے کرتے ہیں، یہ ان کا استغفار ہے۔ طریقت کا توبہ ہم نے آپ کو بتا دیا، شریعت کا توبہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب حقیقت و معرفت کا توبہ بھی سن لیجئے۔ استغفر اللہ توبو علیہ من کل الحجابۃ والغفلۃ،
میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں تمام حجاب سے، تمام غفلت سے، تمام دوئی سے، تمام غیر اللہ سے، ہے نا۔ تو اس مقام پر جو اہل معرفت لوگ ہوتے ہیں وہ تمام دوئی سے پاک ہو جاتے ہیں، اب تمام غیریت کو پاک کر دیتے ہیں، تمام غیریت سے نفی کر دیتے ہیں، سب سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے وصال میں قرار پکڑ لیتے ہیں وہ، اور ان کے نظر میں کوئی حجاب نہیں رہتا۔ مطلب یہ ان لوگوں کی بات ہے جو تمام 70,000 حجابات جن کے اٹھ گئے اور جن کے تمام لطائف روشن ہو گئے، یہ ان کی بات ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ کے بہانے سے دیکھیے ان تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا ہوگا جو لوگ اس کے بھی خواہش مند تھے، اور جو لوگ یہ نہیں جان رہے تھے کہ توبہ کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں۔ توبہ کے مختلف قسمیں ہیں، لیکن خاص طور سے ہم نے اس کو 3 ٹائپ میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور افضلیہ تعلیمات میں بالخصوص ہمارے تعلیمات اور ہمارے تحقیقات اور ہمارے تجربے اور ہمارے عملیات کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ شریعت میں اگر آپ عمل پیرا ہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ پڑھیں کثرت سے، اور تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ طریقت میں اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ اپنے پیر کی اجازت لے کر کے استغفر اللہ ربی من کل الوجود والنفس پڑھا کریں، اور حقیقت و معرفت کی اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو استغفر اللہ ربی من کل الحجابۃ والغفلۃ کثرت سے پڑھا کریں۔ آپ گناہوں سے تو پاک ہو ہی جائیں گے، آپ اپنے وجود و نفس سے بھی پاک ہو جائیں گے، اور تمام حجابات سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نکال کر کے بشری صفات سے اٹھا لے گا، اور اپنے بقائیت میں اور اپنے قرب و وصال میں آپ کو جگہ عطا فرمائے گا، اور آپ منزل و مقصود پر پہنچیں گے۔ آپ کی تزکیہ، تصفیہ اور تنزیہ مکمل ہوگی، آپ کے لطائف روشن ہوں گے، اور آپ منزل پر جا پہنچیں گے۔ آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسے کرتے ہیں، ہم نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا۔ آپ جیسے کرنا چاہیں ویسے کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ان چیزوں کو کرنے میں بھی آپ کو اپنے پیر کی رہنمائی اور ان کی گائیڈ لائن چاہیے، ہے نا۔ گرچہ شریعت کا استغفار میں کوئی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن طریقت اور معرفت والا جو استغفار ہے وہ آپ تبھی کریں گے جب آپ طریقت میں داخل ہوں گے، اور حقیقت و معرفت کا استغفار آپ تبھی کریں گے جب آپ اس میں داخل ہوں گے، ورنہ آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو خود ہی پتہ نہیں ہے، تو ویسا کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فی الحال جو ہے شریعت وار سے آپ شریعت والا استغفار کثرت سے کریں، اور گناہوں کا تصور کرتے ہوئے استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اور معافی مانگیں، دل ہی دل میں ندامت بھی ہو، پچھتائیں بھی، اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو، تو کیا ہوگا، وہ استغفار آپ کا جلدی مقبول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم اور اللہ تعالیٰ کا فیض آپ پر جاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کہا ہے کہ اپنی جائز حاجات اور مراد کو کیسے پائیں۔ دیکھیے، ہم نے پہلے بتا دیا کہ جائز حاجات اور مراد کو پانے کے تو مختلف طریقے ہیں۔ حق و حلال کی کمائی کریں، محنت و مشقت کریں، اپنی جائز حاجت آپ کو ضرور پوری ہوگی، لیکن جب طریقت کے راہ میں چلیں گے تو آپ کو جائز حاجات بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے امتحانات آپ پر ڈالے گا، راضی با رضا رکھے گا، تو ایسی صورت میں آپ کو ان چیزوں میں زیادہ نہیں پھنسنا پڑے گا، ہے نا، اور ان چیزوں کی رکاوٹ سے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے پیر آپ کو گاہے بگاہے رہنمائی بھی کریں گے۔ اور اگر آپ واقعی ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے نسخے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ آپ اگر طریقت کی راہ میں نہیں ہیں تو دنیاوی اعتبار سے آپ بہت سارے جو اس میں الہی کے جو نام ہوتے ہیں اس کا ورد کریں گے۔ جیسے آپ اگر رزق چاہتے ہیں تو یا رزاقوں کا ورد، آپ اگر غنی ہونا چاہتے ہیں تو یا غنیوں کا ورد، آپ جو ہے کسی مصیبت میں ہیں تو یا دافع البلا کا ورد وغیرہ، اس طریقے سے جو ہے مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چابیاں دے دی ہیں، اپنے خزانوں کی چابیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صفاتی نام اور صفاتی اسم مبارک میں دے دیا ہے۔ آپ جون سا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہیں اس نام سے کھٹکھٹائیے، وہ ضرور کھلے گا، یہ ایمان رکھیے، ہے نا۔ جیسے مان لیا اگر آپ بہت غربت کے افلاس کے شکار ہیں اور ابھی آپ جو ہے طریقت کے راہ میں ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس دروازے کو کھٹکھٹائیے، آپ دستک دیجئے، یا غنی کا
یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کا ورد کثرت سے جب آپ کریے گا 500 1000 اور اس سے زیادہ کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو ہے رحمت اور وہ صفاتی نام کے برکت سے وہ دروازہ جو ہے غنا کا کھل جائے گا. جب کھل جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ جو ہے آپ بھی غنی ہو جائیے گا، ہے نا. تو یہ آسان ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو مسئلہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو چن کر کے جس نام سے آپ فیض لینا چاہتے ہیں لیجئے، اور جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات نہیں ہے. البتہ ان چیزوں کو کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ایک رہنما ہو تو زیادہ اچھا ہے. ایک پیر ہیں تو ان کے دعا سے اور ان کی اجازت سے کریے تو اور اچھا ہے. لیکن ہم تو یہی کہیں گے، ہم تو بھائی تصوف کی تعلیم دیتے ہیں، ہم تو ان چیزوں دیتے ہیں اور ہمارا یہ سبجیکٹ ہے، اس لیے ہم تو آپ کو چاہیں گے کہ آپ ان چیزوں سے نکل کر کے طریقت میں داخل ہوئیے اور اس راستے کو طے کیجیے اور زیادہ پریشانی میں مت پڑیے. دنیاوی زندگی بہت بڑی نہیں ہے، بہت بھاری نہیں ہے. آج آنکھ بند ہوا سب ختم. اس لیے جو کچھ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے آپ روحانیت اور طریقت و معرفت میں لگائیے اور زیادہ دنیاوی مسائل میں پھنسنے اور اس میں الجھنے اور اس میں لگنے میں مت رہیے، ہے نا. اور نہ ہی اس کے لیے زیادہ ورد اوراد کیجیے، بلکہ اس کے لیے حلال کمائی اور حلال جو روزگار ہے وہ آپ کریے، وہ زیادہ سود مند ہے آپ کے لیے، ہے نا. تو یہ باتیں آپ نے پوچھی تھی تو ہم نے آپ کو بتا دیا. یہ سارا کامن پرابلم ہے تو کامن پرابلم کا حل بھی کامن ہم نے آپ کو بتایا. اور اپنا فوکس آپ نے پوچھا ہے کہ کیوں نہیں ہوتی ہے، تو فوکس اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ چلتے ہیں طریقت میں اور کام کرتے ہیں دنیا داری کا، تو فوکس کہاں سے ہوگا، ہے نا. توبہ کرتے ہیں گناہوں سے اور دھیان رہتا ہے گناہ پر، تو کام کیسے ہوگا. توبہ کرتے ہیں گناہ سے تو گناہ چھوڑنے پر فوکس کیجیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ بھٹکتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو شریعت طریقت معرفت و حقیقت کی توبہ عطا فرمائے اور آپ کو دنیاوی جال سے نکال کر مصیبتوں کو دور کر کے سچے راستے اور روحانی سفر پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.